فرمائیں گے جناب خطیب آل محمد وکیل آل محمد سید آدھا جناب سید طاہر عباس نقوی آف منصیرہ، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد شریع زوبا قاری القصید بزرگوں کی یاد جناب اون رضا لگا آف بکر خطاب فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد و آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما امام زماننا بقیت اللہ فی العالمین وعلی اصحابہ المنتجبین، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ صلوات پڑھیں مولانا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مختصر عرائض پیش کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس مجمع کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات موجود ہیں، تو کچھ بنیادی چیزوں کا تعارف ہونا چاہیے۔ ایک وقت میں بات فرقہ واریت کی ہوتی ہے، بات تفرقے کی ہوتی ہے، جو کہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں گفتگو یہ ہے کہ بالآخر شیعہ کیوں ہے اور سنی کیوں ہے۔
خدا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا گلا ساتھ نہیں دے رہا, اگر آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو کم از کم آگے بڑھ پائیں گے. پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یعنی فرقہ واریت سے ہٹ کر, تفرقے سے ہٹ کر, کسی کی دل آزاری سے ہٹ کر, کم از کم یہ سوال کا تو ہر ایک کو حق ہے نا کہ شیعہ کیوں ہے اور سنی کیوں ہے. اور آسان کا تو بات, بھائی رسول خدا کے زمانے میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا, سب کیا تھے؟ مسلمان تھے. ایک ہی مکتب تھا, ایک ہی مسلک تھا, ایک ہی فرقہ تھا, ایک ہی رستہ تھا. تو آج یہ جو دسیوں آپ کے سامنے, بلکہ سینکڑوں جو آپ کے سامنے فرقے ہیں, کوئی کس فرقے سے ہے, کوئی کس فرقے سے ہے, تو بالآخر ہر انسان چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرقے کہاں سے بنے ہیں اور کب سے بنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سوال یہ ہے بنیادی نقطہ کون سا ہے کہ جہاں سے فرقوں کی آغاز ہوا ہے, ابتدا ہوئی ہے. جیسے آپ کبیر والا سے جانے سے پہلے چک نورنگ شاہ آتے ہیں نا, اب آگے بہت سارے راستے ہیں, کوئی دائیں جا رہا ہے, کوئی بائیں جا رہا ہے, کوئی 3 سی پتہ نہیں آپ نے بھول گیا ہو, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. 10 راستے نکل رہے ہیں دائیں بائیں, لیکن بنیادی پوائنٹ کون سا ہے؟ ایک ہی ہے جو کبیر والا آگے لے جاتا ہے اور چک نورنگ شاہ کو اس سے الگ کر دیتا ہے. تو بنیادی نقطہ ایک ہی ہے. تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے فرقے موجود ہیں جو 1400 سال کا سفر طے کرتے کرتے 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 10, 10 سے 100 سینکڑوں فرقے وجود میں آ چکے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بنیادی نقطہ کون سا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. بنیادی ٹرننگ پوائنٹ یا ڈائیورٹنگ پوائنٹ کون سا ہے جہاں سے مختلف فرقے بعد میں بنے ہیں, لیکن بنیادی نقطہ کون سا ہے؟ پہلے سب مسلمان ہیں, لیکن 1400 سال پہلے رسول کی زندگی, لیکن ہمارے پاس 2 ادوار ہیں, ایک آج کا زمانہ ہے اور ایک نبی کا زمانہ ہے. نبی کے زمانے میں فرقہ ایک ہے, دین ایک ہے, رستہ ایک ہے, لیکن آج 1400 سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آج ایک فرقہ نہیں ہے. یہ بہت سارے فرقے کس بنیادی نقطے پر بنے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور دیکھیں خود شیعہ اور سنی کی اگر مثال لے لیں تعارف کے طور پہ, اور یہیں سے ہمارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. یار بنیادی نقطہ تلاش کرنا ہے ہمیں. عالم اسلام میں بنیادی طور پہ آج جتنے مکاتب بھی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ سارے فرقے خلاصہ ہوتے ہیں 2 مکاتب میں. بنیادی طور پہ سارے مکاتب فرقے خلاصہ ہوتے ہیں 2 مکاتب کے اندر. ایک مکتب اہل سنت اور ایک مکتب اہل تشیع. اب کوئی کہے یہ وہابی کہاں جائیں گے, تو بنیادی یہی تقسیم ہے, یعنی شیعہ غیر شیعہ, سنی غیر سنی. شیعہ کے مقابل جو فرقہ بھی آتا ہے ایک عمومی تعریف کی روح سے وہ اہل سنت کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر الگ تقسیم ہے کہ کوئی وہابی کو سنی ماننے کے لیے تیار نہ ہو, یہ الگ بات ہے. لیکن جب شیعہ کے مقابل آپ تقسیم کریں گے ان کو اہل تسنن کہیں گے, اور اہل سنت کے مقابل کیا ہے؟ اہل تشیع سے.
سوال یہ ہے شیعہ اور سنی میں بنیادی نقطہ کون سا ہے؟ اور یہ وہی نقطہ ہے جو ہمیں اپنے جواب کی طرف لے کے جائے گا۔ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے شیعہ وہ ہے جو سیاہ لباس پہنتا ہو، کہ یہ تعریف درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ کوئی کہے شیعہ کون؟ بھائی شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اہل سنت کے اندر امام مالک کے ماننے والے مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سنیوں میں مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ بس ہاتھ کھولنے میں فقط شیعہ ہی نہیں ہے، خود اہل سنت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو مالکی کہا جاتا ہے۔ تو پھر کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی کہے شیعہ ماتم کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں نے کئی سنی دیکھے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں، اہل بیت کے عشق میں ماتم کرتے ہیں، عشق پاتے ہیں، یہ بھی تعریف درست نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے شیعہ ہاتھ باندھ کے شیعہ جو ہے وہ اکٹھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی تعریف مکمل نہیں ہے۔ بنیادی کیا چیز ہے؟ بنیادی نقطہ امامت کا نقطہ۔ نعرہ حیدری شیعہ اور سنی میں بنیاد عقیدہ امامت کی ہے، عقیدہ امامت کی ہے۔ لیکن کوئی یہ پوچھ سکتا ہے مولانا کیا اہل سنت بھی تو 12 امام مانتے ہیں؟ کیا نہیں مانتے؟ اہل سنت بھی 12 امام کو مانتے ہیں، اور یہ بھی امتیاز ہے ہمارے اماموں کا جنہیں سب مانتے ہیں، جنہیں سب مانتے ہیں۔ اور اگر بہت سارے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم بھی 12 امام کو مانتے ہیں، بھائی تم نہ مان کے دیکھو، تم نہ مان کے دیکھو، اپنا انجام دیکھو، اپنی عاقبت دیکھو۔ تو خیر 12 کو سبھی مانتے ہیں، تو پھر فرق کہاں پہ ہوا؟ ہم نے فرق تلاش کرنا ہے، تو پھر فرق تو نہ ہوا۔ ادھر سے میں نے کہا بنیادی فرق عقیدہ امامت کا ہے، تو پھر ادھر سے اہل سنت بھی 12 کو مانتے ہیں، تو پھر فرق کہاں پر ہوا؟ ہاں فرق یہ ہے کہ اہل تسنن اور اہل تشیع ان کے ہاں جو امامت کا فرق ہے نا، فرق اس بات پہ ہے کہ شیعہ قائل ہے کہ امام بھی خدا بناتا ہے، شیعہ قائل ہے کہ امام کو نبی کی طرح امام بھی خدا بناتا ہے۔ لیکن میرا سنی بھائی اس بات کا قائل ہے کہ نبی جو اللہ بناتا ہے، بس نبی کے بعد اللہ کے بنانے کا کام ختم ہو گیا، اب لوگوں کے بنانے کی فیکٹری شروع۔ نعرہ حیدری بھائی غور کر رہے ہیں بات پہ؟ آج تھوڑا گدا واقعی ساتھ نہیں دے رہا، بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ گفتگو کو ایک مقام تک پہنچایا جائے۔ شیعہ قائل ہے امام کو خدا بناتا ہے، اور سنی قائل ہے امام کو لوگ بناتے ہیں۔ شیعہ کا نظریہ ہے امام بن کے آتا ہے، اور سنی کہتے ہیں امام آ کر بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام ادھر سے آتا ہے، یہ کہتے ہیں امام ادھر سے۔ ہم کہتے ہیں امام عرشی ہے، یہ کہتے ہیں امام فرشی ہے۔ ہم کہتے ہیں امام افلاکی ہے، یہ کہتے ہیں امام خاکی ہے۔ ہم کہتے ہیں امام گاڈ میڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں امام مین میڈ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو دو نظریے ہیں، ایک نظریے کی روح سے امامت الہی عقیدہ ہے، اور ایک نظریے کی روح سے امامت بشری ہوتا ہے، خدائی ہوتا اور بشری ہوتا، خدائی منصب اور بشری منصب۔ شیعہ کے نزدیک ہدایت کا ایمانی، ہدایت کا آسمانی سلسلہ رسول کے بعد منقطع نہیں ہوا۔ شیعہ کے نزدیک ہدایت کا
آسمانی سلسلہ، وہ آسمانی سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا، وہ آسمانی سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نواز بلندر سلوات، تو ہدایت کا ایمانی سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، رسول دو عالم پہ آ کے ختم ہو گیا، لیکن ہمارے اہل سنت کے نظریے کے خلاف اہل تشیع کے نزدیک ہدایت کا آسمانی سلسلہ رسول دو عالم پہ آ کے ایک لحاظ سے ختم ہوا ہے، نبوت کے لحاظ سے ختم ہوا ہے، نبوت کی صورت میں ختم ہوا ہے، اب امامت کی صورت میں شروع ہوا ہے، نبوت کی صورت میں ختم ہوا ہے لیکن اب امامت کی صورت میں شروع ہو چکا ہے۔ اور ایک یہ امتیاز ہے مکہ یہ امتیاز ہے، دنیا کے اندر واحد مکتب ہے کہ جس کا سلسلہ آسمانی منقطع، یہ ایک یہودی غربی اسکالر ہے، وہ لکھتا ہے کہ بعد میں کنورٹ ہوتا ہے، اہل تشیع کو اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے شیعہ کے اندر وہ امتیاز دیکھا ہے، وہ خصوصیت دیکھی ہے جو باقی کسی فرقے کے اندر، کسی مکتب کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کے ہر مکتب کا آسمانی سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہودی ان کا آسمانی سلسلہ حضرت موسیٰ کے بعد منقطع ہو گیا، عیسائی ان کا آسمانی سلسلہ حضرت عیسیٰ کے بعد ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت کا جو آسمانی سلسلہ تھا رسول کی صورت میں ختم ہو گیا ہے۔ لیکن تشیع دنیا کا واحد مکتب ہے، دنیا کا واحد فرقہ ہے کہ جس کا آسمانی سلسلہ منقطع نہیں ہوا، رسول کے بعد بھی جاری و ساری ہے، رسول آئے ہیں، رسول جاتے ہیں، علی آتے ہیں، علی جاتے ہیں، حسن آتے ہیں، حسن جاتے ہیں، حسین آتے ہیں، حسین جاتے ہیں، سجاد آتے ہیں، سجاد جاتے ہیں، باقر آتے ہیں، باقر جاتے ہیں، صادق آتے ہیں، صادق جاتے ہیں، کاظم آتے ہیں، کاظم جاتے ہیں، رضا آتے ہیں، رضا جاتے ہیں، تقی آتے ہیں، تقی جاتے ہیں، نقی آتے ہیں، نقی جاتے ہیں، عسکری آتے ہیں اور عسکری جاتے ہیں، مہدی آتے ہیں۔ یہ نور ایک دوسرے کے بعد یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اپنی قدر کو جانا کرو، ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ جس امام کو مانتا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو زندہ امام ہے، جو حاضر امام ہے، جو ناظر امام ہے، جو حاضر ہے اور ناظر ہے، اور ہمارے اعمال پر بھی حاضر و ناظر ہے۔ کہیں خلوت میں، کہیں تنہائی میں یہ مت سمجھنا میں اکیلا ہوں، جہاں خدا دیکھ رہا ہے، جہاں رسول دیکھ رہا ہے، وہ امام دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اعملوا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والذين آمنوا۔ تم اعمال انجام دو، اللہ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے،
اور کچھ خاص اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نام اعمال امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، خیال رکھنا ہے کہیں امام کو ہم ناراض نہ کر بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اب بات کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک امام خدا بناتا ہے اور اہل سنت کے نزدیک امام لوگ بناتے ہیں۔ تو اور آسان کر دوں، شیعہ کے نزدیک رسول اپنا جانشین بنا کر گئے، شیعہ کے نزدیک رسول اپنا جانشین بنا کر گئے، اور اہل سنت کے نزدیک رسول جانشین بنائے بغیر چلے گئے، جانشین بنائے بغیر چلے گئے۔ ہمارے نزدیک رسول نے دین کو وارث دیا، دین کو وارث دیا، ان کے نزدیک دین کو لاوارث چھوڑ دیا۔ اب یہ امت کا فریضہ ہے کہ وہ مل کے جانشین بنائے۔ میرا سوال یہ ہے، جانشین جس کا ہوتا ہے وہ خود بناتا، جانشین جس کا ہوتا ہے وہ خود بناتا ہے۔ اگر کوئی اور بناتا ہے تو وہ اس کا ہی کچھ لگتا ہوگا، اس کا تعلق رسول سے نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ جس کا جانشین ہوتا ہے وہ خود بنا کر جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے سامنے ایک اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، آپ میں زمیندار بھی ہوں گے، آپ میں کسان بھی ہوں گے۔ ایک عام زمیندار اپنی زمین کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا۔ کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ ایک عام زمیندار، سادہ بات کر رہا ہوں، کوئی فلسفیانہ بات نہیں کر رہا، ایک عام زمیندار اپنی زمینوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اور وہ نبی جو آخری نبی ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، جس کے بعد کوئی شریعت نازل نہیں ہونی، بھائی عیسیٰ کو حق تھا کہ اپنا جانشین نہ بناتے مگر بنایا۔ موسیٰ کو حق تھا، چاہتے اپنا جانشین نہ بناتے مگر بنایا۔ لیکن رسول بغیر جانشین بنائے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری ہادی ہے، اس معنی میں یہ آخری صاحب شریعت ہے۔ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اس کے بعد کوئی ہدایت کا سلسلہ نہیں آنا۔ تو پھر لازم ہے یہ اپنے بعد وارث چھوڑ کے جائے، یہ اپنے بعد اپنا جانشین بنا کے جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اب ہم اپنے اس عقیدے کو لے کر آتے ہیں بارگاہ قرآن میں۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول نے جانشین بنایا ہے، اور رسول نے نہیں بلکہ خدا نے بنایا ہے، اعلان مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تو آئیے ڈھونڈتے ہیں قرآن میں کہ رسول نے جانشین بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اگر نہیں بنایا تو پھر ہمارا دعویٰ غلط ہے، اگر بنایا ہے ہمیں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیات ہے کہ جن کے اندر رسول نے جانشین بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ تو ہمارے پاس سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، ذرا توجہ میری طرف رہے آپ کی۔ سورہ مائدہ، گھر جا کے قرآن کھولنے کی فرصت ملے، اس سے مٹی گرد ہٹا کر ضرور پڑھیے گا۔ یہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، یہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں موبائل کے کور چینج کرتے ہیں نا، سکرینیں چینج کرتے ہیں اس کی، نئے ورژن، نیا موبائل، صاف رکھتے ہیں اس کو۔ لیکن قرآن، کتنی افسوس کی بات ہے
ہمارے گھروں میں قرآن ہے نا، دیکھیے گا کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے. لمحہ فکریہ ہے نا کہ مجلس حسین میں آنے والا قرآن سے دور نہیں ہو سکتا. قاری قرآن ہونا چاہیے، ہر حسینی کو قاری قرآن ہونا چاہیے. تو بارگاہ حسین میں آنے کے لیے جس طرح قرآن کی قیمت حسین ہے، حسین کی قیمت قرآن ہے. اور قرآن کو پڑھا کرے اور قرآن میں ولایت کو تلاش کیا کرے. قرآن کی آیت آیت میں ولایت ہے، لیکن معرفت چاہیے. تو ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا ایک دن ہے جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. ہم قرآن میں وہ تلاش کر رہے ہیں کہ رسول نے جانشین کہاں بنایا ہے. ابھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اور کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں اللہ نے دین کامل کیا، میں اللہ نے دین کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں اللہ نے نعمت تمام کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آج کے دن تمہارے دین اسلام کو پسند کیا. کیا کہا؟ آج کے دن کافر مایوس ہوئے، آج کے دن دین مکمل کیا، آج کے دن نعمت تمام کی، آج کے دن دین اسلام کو پسند کیا. دن ایک ہے، کام 4 ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات پہنچ رہی ہے سب تک؟ دن ایک ہے، کام 4 ہے. ایک دن کے اندر 4 کام تلاش کرنے ہیں، ایک دن کے اندر 4 چیزیں تلاش کرنی ہے. ایک ہی دن میں، ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ہی دن ہے. کام کیا ہوا ہے کہ کافر بھی مایوس ہو گیا، کافر بھی مایوس ہو گئے، دین بھی مکمل ہوا، نعمت بھی تمام ہوئی، اور اللہ نے دین اسلام کو پسند بھی کر لیا. لیکن ہوا ایک دن میں، ہوا ایک دن میں. اب دن تلاش کرنا ہے. اب ہوا کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر رسول تمہارے دین سے مایوس ہوئے، آج کے دن مایوس ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن سے پہلے مایوس نہیں تھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں نا، مایوسی ہوتی ہے امید کے بعد، مایوسی ہوتی ہے امید کے بعد. ایک انسان کو امید ہوتی ہے، پھر کچھ مسئلہ پیش آتا ہے، کچھ رکاوٹ پیش آتی ہے، پھر امید تبدیل ہو جاتی ہے کس میں؟ نا امیدی میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پہلے نا امید نہ ہو. ہاں، پہلے امید رکھتا ہے تو مایوس ہوگا نا. جب اللہ نے کہا آج کے دن مایوس ہوئے، اللہ نے کہا آج کے دن مایوس ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے مایوس نہیں تھے. مایوس کس سے ہوئے؟ دین سے. مایوس کس سے ہوئے؟ دین سے ہوئے. اور وضاحت کرتا ہوں، مایوس کیا ہے، امید کیا ہے. جیسے آپ ایک چور چوری کرنا چاہ رہا ہے، دروازے پر ایک نگہبان ہے، ایک وقت میں گارڈ ہے، محافظ ہے، ایک وقت میں محافظ نہیں ہے. جب محافظ نہیں ہے تو چور کو پوری کی پوری امید ہے. جب گیٹ پر محافظ، نگہبان، گارڈ نہیں ہے، یہ گیٹ کھلا ہوا ہے، تو اس کو امید ہے. کس بات کی امید ہے؟ چوری کی امید ہے کہ گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، چوری کر سکتا ہوں. اب یہ مایوس کب ہوگا؟ اب یہ اس کی امید نا امیدی میں تبدیل کب ہوگی؟ جب گارڈ آ کے کھڑا ہو جائے گا.
جب تک گارڈ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں چور کو امید ہے کس سے؟ گھر سے۔ چور کو امید کس سے ہے؟ گھر سے امید ہے۔ کچھ اٹھانے کی امید ہے، کچھ چرانے کی امید ہے، کچھ غصب کرنے کی امید ہے، لیکن جو ہی گارڈ آ کے کھڑا ہوا اب آپ کہہ سکتے ہیں آج چور نا امید ہو گیا گھر سے۔ چور نا امید کس سے ہو گیا؟ گھر سے ہو گیا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ آج کے دن کافر مایوس ہوئے کس سے؟ دین سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے امید تھی، آج سے پہلے امید تھی۔ کس سے امید تھی؟ دین سے امید تھی۔ کیا امید ہے کافر کو؟ کیا امید ہے کافر کو؟ کچھ اور امید نہیں ہے، نابود کرنے کی امید ہے۔ ارے یہ کون سی امید ہے؟ یہ امید کیوں ہے اور کون سا واقعہ ہوا؟ دیکھیے امید جب تبدیل ہوتی ہے نا مایوسی کے اندر تو کچھ ہونا چاہیے۔ یوں ہی تبدیل یوں ہی نہیں ہو سکتا کہ ابھی آج سے پہلے مایوس نہیں تھا، امیدوار تھا اور یوں ہی آج مایوس ہو گیا۔ نہیں، اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، کچھ واقعہ رونما ہونا چاہیے، کچھ ایسا مسئلہ ہونا چاہیے، کچھ ایسی چیز کا اضافہ ہونا چاہیے۔ یعنی کچھ ایسی چیز ہے جس کا اعلان آج تک نہیں ہوا تھا۔ کوئی ایسی چیز ہے دین میں کہ جس کا اعلان نہیں ہوا تھا تو کافر کو امید تھی۔ کچھ ایسی چیز جس کا اعلان ہوا تو کافر نا امید ہو گیا۔ اب آج تک کافر کو امید تھی، کچھ ایسا اضافہ ہوا کہ کل تک، اور یہ دن کون سا ہے؟ جتنے بھی اہل سنت اور اہل تشیع مفکرین اور محققین اور مورخین ہیں سب کا یہ دعویٰ ہے کہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ 10 ہجری میں ہے۔ ہم نے واقعہ تلاش کرنا ہے، واقعہ ڈھونڈنا ہے اور کیلکولیٹ کرنا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ 10 ہجری رسول کی زندگی کا آخری سال، رسول کی زندگی کا آخری سال ہے، اور اس آخری سال میں ابھی تک کافر امید رکھے ہوئے ہیں۔ 65 آ گئی، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اور جو 10واں سال ہے نا اس 10ویں سال کے بھی آخری ایام، 10ویں سال کے بھی آخری ایام ہے، شروع کے ایام نہیں ہے۔ یعنی توحید آئی اب بھی کافر امیدوار، توحید اتری اب بھی کافر کو امید، نبوت آئی اب بھی کافر کو امید۔ ہونے کا رہے بات پہ آج کے دن اس دن کافر نہ امید ہوا نا، تو اس دن سے پہلے کیا ہے؟ کافر کو دین سے امید ہے، توحید آ چکی، کافر کو اب بھی امید، رسالت آ چکی، کافر کو دین سے اب بھی امید۔ ارے نماز آ چکی، روزہ آ چکا، حج آ چکا، باقی اصول آ چکے، فروع آ چکے، عبادات آ چکی، مگر اب بھی کافر کو دین سے امید ہے۔ اب یہ کون سا ایسا اہم واقعہ ہے کہ آج کے دن رونما ہوتا ہے اور کافر دین سے مایوس ہوتا ہے؟ بس یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کافر کو امید کوئی چھوٹی امید نہیں ہو سکتی۔ کافر کو امید ہے کہ میں دین کو تباہ کروں، کافر کو امید ہے میں دین کو نیست و نابود کروں، تو کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے اس دین کی حفاظت کا۔ آج کے دن ایک ہے، کام 4 ہے۔ آج کے دن کافر مایوس ہوا، آج کے دن دین مکمل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی، آج کے دن اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ یعنی آج سے پہلے جو آج کافر مایوس ہوا تو کل کافر کو امید تھی، آج دین مکمل تھا، یعنی آج سے پہلے مکمل
باقی غور کر رہے ہیں؟ اب کہا نا آج مکمل کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج سے پہلے مکمل نہیں تھا بھائی. 23 سال گزر گئے، 23 سال گزر گئے. رسول کی زندگی کے آخری ایام ہے. کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بغیر کافر کو امید بھی ہے، کافر کو امید بھی ہے، اور اس واقعے کے بغیر، اس چیز کے بغیر دین اسلام نامکمل بھی ہے، اور اس کے بغیر نعمت ناتمام بھی ہے، اور اس کے بغیر ساری چیزیں ہیں مگر اللہ کو دین پسند ہی نہیں. اللہ نے کہا نا کہ آج نعمت تمام کی، اس سے پہلے تمام نہیں ہے. آج دین مکمل کیا، اس سے پہلے مکمل نہیں ہے. آج کافر مایوس ہوئے، اس سے پہلے مایوس نہیں تھے. آج دین کو پسند کیا، اس سے پہلے پسند نہیں تھا. اب جگر پہ ہاتھ رکھ کے جو لوگ علی کو مولا نہیں مانتے نا، جو خدیر کا انکار کرتے ہیں، جو ولایت علی کا خدیر کے دن اعلان ہونے کا انکار کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے ہم اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، آپ ہی لے آؤ. اگر اس سے مراد علی کی ولایت نہیں ہے نا، اس سے مراد علی کی امامت نہیں ہے، تو لے آؤ تم ایسی چیز جس کی وجہ سے کافر مایوس بھی ہو. کافر مایوس بھی ہو، نعمت تمام بھی ہو، دین مکمل بھی ہو، اور کیا ہو اللہ دین کو پسند بھی کرے. اب میرے بھائیوں نے کیا کیا؟ کچھ مفسرین نے یہاں پہ کہا چونکہ یہ عرفہ کا دن تھا اور عرفہ میں اتنے مسلمان اکٹھے ہوئے، آخری حج تھا، کہ کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا اور مایوس ہو گئے. کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا اور کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. لیکن میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پہ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کافر مایوس ہو گئے مسلمانوں سے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کافر مایوس ہو گئے تم سے نہیں. یئس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہوئے تم سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، تمہارے دین سے مایوس ہوئے. اب کچھ اضافہ دین میں ہونا چاہیے. تم کروڑوں مسلمان لے کے آ جاؤ، اضافہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے. جب کافر دین سے مایوس ہو رہا ہے تو کچھ اضافہ دین میں ہونا چاہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. علمی گفتگو ہے، یہ اضافہ دین میں ہونا چاہیے، یہ اضافہ اسلام میں ہونا چاہیے. یعنی آج سے پہلے اسلام کے اندر ایک چیز نہیں ہے، اور چھوٹی موٹی چیز نہیں، کوئی بہت بڑی چیز ہے. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہے کہ جس کے بغیر کافر کو امید ہے. جو نہیں تو کافر کو امید ہے، اور جو ہے تو کافر نا امید ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کچھ اور نہیں. آئے ہم اپنے تخیل کا سفر طے کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں میدان خدیر میں جاتے ہیں. آواز آتی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ وہ واحد اعلان ہے جس اعلان کے ساتھ اعلان ایک ہوا ہے، کام چار ہوئے ہیں. اعلان ایک ہوا ہے، کافر بھی مایوس ہو گیا، کل تک کی امید رکھے ہوئے کافر مایوس ہو گیا، نامکمل دین مکمل ہو گیا، نہ تمام نعمت تمام ہو گئی. اللہ نے ولایت علی ولی اللہ کے ساتھ دین کو پسند بھی کر دیا. آپ سمجھے ہو علی ولی اللہ کا کردار کیا ہے، علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. علی ولی اللہ اگر دین میں نہیں، کافر کو امید بھی ہے، اسلام نامکمل بھی ہے، نعمت نہ تمام بھی ہے،
پسند ہی نہیں کرتا. اللہ دین کو پسند نہیں کرتا. علی ولی اللہ کے بغیر دین پسند نہیں ہے. دین مکمل، لیکن علی ولی اللہ پہ الجھنا نہیں ہے. علی ولی اللہ پہ لڑنا نہیں ہے. علی ولی اللہ پہ اپنوں کو مقصر نہیں کہنا. علی ولی اللہ پہ تیر اپنوں کی طرف نہیں چلانے. جس کی زبان سے بھی نکلا ہے علی ولی اللہ وہ شیعہ ہے. عقیدہ عباس نے یہاں پر اختلاف ڈالا کہ بھئی فلاں مقصر ہے، فلاں وہابی ہے، یہ سب دشمن کی چال ہے. جو بھی دل میں علی کو ولی مانتا ہے، جو بھی علی ولی اللہ پہ اعتقاد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، ایمان اور ہے اظہار اور ہے. ایمان اور ہے اظہار اور ہے. جہاں پہ اظہار کرے نہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے کہ کہاں اظہار کرنا ہے اور کہاں اظہار نہیں کرنا، یہ فقہی مسئلہ ہے. یہ تمہیں وہ بتائے گا جو صادق آل محمد کے فرامین سے آشنا فقری ہوگا. کوئی عام انسان نہیں بتا سکتا یہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا. اصل کیا ہے؟ علی ولی اللہ پہ ایمان رکھنا، علی ولی اللہ پر اعتقاد رکھنا. جو بھی علی ولی اللہ پہ اعتقاد رکھتا ہے وہ شیعہ. نہ علی اللہ ہے نہ علی ہم جیسا ہے. نہ علی اللہ ہے اور نہ علی ہم جیسا ہے. علی کیا ہے؟ علی ولی اللہ ہے. علی اللہ کا ولی ہے. تو یہ ایک ولایت علی ہے کہ جس کے بغیر اللہ دین کو پسند نہیں کرتا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. وقت انتہائی زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ قرآن کی آیات، ایک آیت نہیں، جا بے جا ایک ایک آیت جس کی حقانیت کی گواہی دے رہی ہے. بلکہ ایک ایک آیت نہیں، پورا قرآن گواہی دے رہا ہے. پورا قرآن علی کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے. پورا قرآن علی کی ولایت پر گواہ ہے. رسول نے کہا قرآن علی کے ساتھ. جو لوگ قرآن میں علی کو تلاش کرتے ہیں، قرآن میں علی کو ڈھونڈنے والا ایسا ہے جسے کائنات میں کوئی اللہ کو ڈھونڈے. جیسے کوئی جو کہتے ہیں نا قرآن میں علی کہاں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں علی کہاں نہیں ہے. جو کہتے ہیں قرآن میں علی نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان کہے میں نے کائنات میں اللہ کو ڈھونڈا ہے، اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جس نگاہ سے یہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے وہ نگاہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. اسی نگاہ سے یہ قرآن میں علی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس نگاہ سے علی کو ڈھونڈ نہیں سکتا. اگر ہماری نگاہ سے دیکھو تو قرآن کی آیت آیت میں علی ہے. تو عزیزان گرامی، کربلا کے اندر بھی جھگڑا ولایت کا ہے، جھگڑا ولایت علی کا ہے، جھگڑا امامت کا ہے، جھگڑا امامت الہیہ کا ہے. ایک طرف امامت الہیہ والے ہیں، امامت قرآنیہ والے ہیں، امامت قرآنی والے ہیں، اور ایک طرف امامت بشری والے ہیں. یزید شیطانی سلسلہ ہے ہدایت کا، گمراہی کا، اور حسین الہی سلسلہ ہے ہدایت کا. یہ سلسلے آمنے سامنے ہیں اور اس ولایت کے لیے، ولایت الہیہ کے لیے قربانیاں دی گئی. اور ان قربانیوں میں دو چھوٹی چھوٹی قربانیاں، زینب کی قربانیاں بھی شامل ہیں. جہاں پر ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. عجیب منظر ہے کربلا کا. جو چیز کربلا کو کربلا بناتی ہے، جو کربلا کو روشن دیتی ہے،
ہر بیوی ہر ماں اپنے بچے کو قربان ہونے کے لیے پیش کر رہی ہے. بچوں کی تو سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہے نا, بچوں کی تو زندگی کی دعائیں کی جاتی ہے, لیکن یہ عجیب منظر ہے, یہاں پہ ہر ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کر رہی ہے. جہاں میں فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے, جہاں لیلا اکبر کو تیار کر رہی ہے, وہیں پر جناب زینب اولیاء اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر رہی ہے اور نصیحت کرتی ہے, میرے بچوں جب کربلا عاشور کا دن ہوگا نا, جہاں اکبر آگے بڑھیں گے, قاسم آگے بڑھیں گے, عباس میرے حسین پہ قربان ہوں گے, اے بچوں اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا, اپنے ماموں پہ قربان ہونا. بچوں کو تیار کیا. اب میرے پاس وقت انتہائی کم ہے. اب وقت ایسا آ گیا جب یہ دو بچے ننھے منھے لال چودھری چاند کی طرح چمکتے ہوئے ننھے منھے چہرے اپنے ماموں کے سامنے آگے کھڑے ہوئے. ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے, ماموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. ارے امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی, امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ان بچوں کی تو سر کا صدقہ اتارا جاتا ہے, ان بچوں کی تو بالوں کا صدقہ دیا جاتا ہے, اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہونے پائے, لیکن یہ بچے آگے ماموں سے مرنے کی. بس وقت انتہائی کم ہے عزیزو. یہ تو ننھے شہزادے میدان کی طرف جاتے ہیں, بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے دونوں شہزادے, پہلا چھوٹا شہزادہ پھر دوسرا شہزادہ زمین پہ گرتے ہیں اور ماموں کو آواز دیتے ہیں, ادرکنا یا اماں, اے ماموں ہماری خبر لیجیے. عزیزو امام حسین تیزی کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے بچوں کی روح قبر سے ان سری سے پرواز کر جاتی ہے. اب وہ وقت آتا ہے جب بچوں کی لاشوں کو لے کے آئے خیام کی طرف. اب لاشوں کو لے کے خیام کی طرف آتے ہیں نا, تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بھی لاش آتا تھا, بیویوں سب بیویوں کے سامنے آگے آگے زینب ہوتی تھی, ارے پیچھے باقی بیویاں ہوتی تھی. لیکن عجیب منظر دیکھا کربلا کی تاریخ میں, ساری بیوی آ گئی لیکن زینب نظر, ساری بیوی آ گئی لیکن زینب نظر نہ آئی. ہائے دیکھا شاید یہ بیوی غش کر کے گری ہوئی ہو, کہیں غش گا کے گری ہوئی ہو, کسی نے جا کے خیمے میں دیکھا, ارے یہ زینب عجیب منظر ہے, اپنا سر سجدے میں ہے اور کہتی ہے اے اللہ میری قربانی قبول کرنا, ایسا نہ ہو میرے آن محمد کہیں زندہ واپس نہ آ جائے. بی نے کہا, جو بی دیکھ رہی تھی نا, کہا زینب آجا, آن محمد آ گئے. گھبرا کے اٹھی, کیا زندہ واپس آ گئے؟ کہا نا بی, ارے آگے منظر تو دیکھ. جب آگے منظر دیکھا, ایک مرتبہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو ہواؤں میں بلند کیا, اللہم تقبل منا هذا القربان, اے اللہ زینب کی یہ چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. لیکن کہتے ہیں زینب کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے, زینب کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. علماء کہتے ہیں جاننا چاہو گے, ماں ہے, آخر ماں کی ممتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ بچوں کے جنازے آ جائیں اور ماں کا آنسو نہ نکلے؟ کہتے ہیں اس کے اندر زینب کی وفا تھی, کہیں زینب کے آنسو دیکھ کر حسین شرمندہ نہ ہو. زینب اس لیے گریہ نہیں کیا کہیں بھائی کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار نہ ہو. یہ زینب علماء کہتے ہیں کہیں نہیں روئی, یہ زینب شام غریبہ کو نہیں روئی, یہ زینب کوفہ میں نہیں روئی مفسر کی مجلس, یہ زینب شام میں نہیں روئی, یہ زینب کربلا میں اربعین پہ نہیں روئی. لیکن کیا ہوا, یہ زینب کب روئی ہے؟ جب قافلہ آیا ہے نا مدینہ میں,
नाना के पास आई है, कहते अब ये सबर का जो बंध था ना अब ये टूटा है। और ज़ैनब नाना की कब्र से लिपट के रोने लगी, नाना मेरा भाई मारा गया, नाना अकबर मारा गया। और कहते एक आखिरी जुमला है, एक वो मकाम था जब ज़ैनब रोई है, जब अपने घर वापस गई है ना, तब दरवाजा खुला है, जब ओनो मोहम्मद का घर देखा, अरे अब ज़ैनब ने ज़ारों का तार रोना शुरू किया। कहीं गहवारे पे नजर पड़ी या मेरे बच्चे सोया करते थे, कहीं सहन पे नजर पड़ी या मेरे बच्चे खेला करते थे। हाय मेरा ओन, हाय मेरा मोहम्मद, तुम्हारी माँ तुम पे कुर्बान। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे जनाब अल्लामा खतीब आले मोहम्मद सैयद तहर अब्बास नकवी ऑफ मनसेरा।